بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے دوستو، غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کیا تھا؟ شاعرانہ انداز، افسانوی انداز، علمی انداز، یا پھر خود باتانہ خطیبانہ انداز؟ جی، تو سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی افسانوی انداز۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، یاد رکھیے گا۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی جو ہے اس کا افسانوی انداز ہے۔ یاد رکھیے گا، غالب کی خطوط کے سب سے بڑی خوبی اس کا افسانوی انداز ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ بقول غالب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب خود کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں مختصر القاب کو استعمال جو ہے کیا ہے، اور غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1847 سے 1839 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب نے جو ہے خطوط نویسی کا آغاز، خطوط نگاری کا آغاز جو ہے 1850 عیسوی میں کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، دونوں غالب نے خطوط کا جو ہے آغاز 1850 عیسوی میں کیا تھا۔ اچھا، بات کریں غالب کے خطوط کے مجموعوں کے بارے میں، تو عود ہندی جو ہے یہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ عود ہندی کیا ہے؟ تو غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، اور غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو معلّہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عود ہندی میں ٹوٹل 162 خطوط شامل ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے، یعنی کہ 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا دوستو، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی ہے، جس میں کتنے خط شامل ہیں؟ تو 162 خط شامل ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غالب کا انتقال 1869 عیسوی ہے۔ جی، تو بات کریں ان کے دوسرے خطوط کا مجموعہ اردو معلّہ۔ اردو معلّہ ان کے دوسرے خطوط کا مجموعہ ہے دوستو۔ تو اردو معلّہ جو ہے، اردو معلّہ 472 خطبات پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے گا، اردو معلّہ میں غالب کے دوسرے خطوط کے مجموعہ اردو معلّہ میں 472 خطوط شامل ہیں، اور یہ خطوط جو ہے اردو معلّہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد، یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی مارچ 1869 عیسوی کو شائع ہوا ہے۔ پہلے والا عود ہندی یہ غالب کے انتقال کے پہلے، یعنی 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1869 یاد رکھیے گا، 1869 یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کا جو دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں 472 خطوط شامل ہیں، اور یہ غالب کے جو ہے انتقال کے 19 دن جو ہے بعد مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ بات کریں ان کے مکاتب غالب کے بارے میں، تو مکاتب غالب جو ہے اسے مولانا امتیاز علی خان عرشی نے 1937 عیسوی میں مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، مکاتب غالب یہ بھی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اسے جو ہے مولانا امتیاز علی خان عرشی نے 1937 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ رکعات غالب کیا ہے دوستو؟ رکعات غالب بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے رکعات غالب کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں گے، رکعات غالب جو ہے یہ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یاد رکھیے گا، رکعات غالب یہ فارسی کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل 15 خطوط شامل ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور قادر نامہ کے بارے میں بات کریں، قادر نامہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قادر نامہ۔ تو قادر نامہ جو ہے یہ 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ کتنے صفحات کا رسالہ ہے قادر نامہ؟ تو یاد رکھیں گے، قادر نامہ 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے یعنی زین العابدین عارف کے 2 بچوں باقر علی خان اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا۔ یاد رکھیں گے،
قادر نامہ یہ کیا ہے؟ تو 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے، یاد رکھیں گے، بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین عارف کے 2 بچے، زین العابدین عارف کے 2 بچے یعنی باقر علی اور حسین علی کے لیے غالب نے لکھا تھا قادر نامہ۔ قادر نامہ یہ ہندی، فارسی، عربی کے متعدد بیان اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اور بات کریں نادرات غالب کی، نادرات غالب بھی آپ نے سنا ہوگا، نادرات غالب کے بارے میں۔ تو نادرات غالب جو ہے یہ 47 خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ 1869 عیسوی میں ہی شائع ہوا، اور اس خطوط میں نبی بخش حقیر کے نام سے خط شامل ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، کہیں ہو سکتا ہے پوچھ لیا جائے نبی بخش حقیر کہ غالب کے کس خطوط میں شامل ہیں، تو یاد رکھیں گے نادرات غالب میں۔ بات کریں نکات غالب، نکات غالب کے بارے میں بات کریں دوستو، تو نکات غالب جو ہے اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد لکھا گیا ہے۔ نکات غالب میں یاد رکھیے گا، نکات غالب یہ پوچھا جائے، یہ بھی کہیں جو ہے اس سے سوال بن جائے کہ غالب کے کس خطوط میں اردو زبان میں فارسی قواعد لکھے گئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے نکات غالب۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا، نکات غالب میں اردو زبان میں فارسی قواعد لکھے گئے ہیں۔ بات کریں غالب کے پیدائش اور وفات کے بارے میں، تو غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں، آگرہ میں ان کی پیدائش ہے غالب کی۔ جی چلیے جی، اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ موزوں کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ موزوں کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ کرشن چندر، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری یا پھر راجندر سنگھ بیدی؟ جی جب تک بات کر لیتے ہیں کرشن چندر، عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں، تو کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ بات کریں عصمت چغتائی کی، تو عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو بدایوں میں، اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں بات کریں تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات جو ہے 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا پیدائش کریکٹ کر لیجیے گا، 14 نہیں ہے، 1915 ہے، 1915 عیسوی میں ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات ممبئی میں 1984 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی تو سوال نمبر 22 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو حیات اللہ انصاری۔ موزوں کا کارخانہ یہ حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اب حیات اللہ انصاری کے کچھ ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ ان کی پیدائش 1912 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے اور وفات 1999 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ ان کا ناول بہت ہی مشہور ہے، کبھی کبھی زمرے میں جو ہے آ جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا لہو کے پھول، لہو کے پھول ان کا مشہور ناول ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، حیات اللہ انصاری کا مشہور ناول لہو کے پھول ہے، اور یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ضخیم ناول ہے دوستو، لہو کے پھول جو ہے 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ اردو کا سب سے ضخیم ناول تسلیم کیا جاتا ہے، ناول لہو کے پھول جو حیات اللہ انصاری کا ہے۔ اس کے علاوہ آخری کوشش کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، آخری کوشش۔ تو آخری کوشش کیا ہے؟ تو یہ آخری کوشش یہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہے۔ 2.5 سیر آٹا کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، 2.5 سیر آٹا بھی بہت مشہور افسانہ ہے۔ جی تو یاد رکھیے گا، 2.5 سیر آٹا جو ہے یہ اردو کا اولین مارکسی افسانہ ہے۔ یاد رکھیے گا، کہیں آپ سے پوچھا جائے مارکسی افسانہ کے بارے میں، تو اردو کا اولین مارکسی افسانہ جو ہے 2.5 سیر آٹا کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو لہو کے پھول یہ حیات اللہ انصاری کا 5 جلدوں پر ایک ضخیم ناول، آخری کوشش حیات اللہ انصاری کا مشہور افسانہ، اور 2.5 سیر آٹا اردو کا
पहला मार्कसी अफसाना तस्लीम किया जाता है। पैदाइश 1912 ईस्वी को लखनऊ में और वफात 1999 ईस्वी को लखनऊ में। इतनी बात आप ज़रूर याद रखिएगा। और एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, हिंदुस्तान अखबार और रोज़नामा कौमी आवाज़ का इजरा जो है इन्होंने ही किया था। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी ख़ानदान के किस सुल्तान के ज़माने में लिखी गई है? अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज़ शाह बहमनी, हुमायूं शाह, अहमद शाह बहमनी। जी, तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा अहमद शाह बहमनी। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी ख़ानदान के सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल अक्सर बन जाता है। मसनवी कदम राव पदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम किया जाता है। 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में लिखी गई है। किसने लिखी? तो निज़ामी बेदरी ने लिखी, जिनका असल नाम फ़खरुद्दीन निज़ामी है। इन्होंने किसके अहदे में लिखा था? तो अहमद शाह बहमनी के। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अहमद शाह बहमनी के दौर में निज़ामी बेदरी ने मसनवी कदम राव पदम राव लिखी थी। मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ सबसे पहले किसने कराया था? आप बता दीजिएगा मुझे। जी, तो याद रखिएगा, मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ सबसे पहले मजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था। किसने कराया था? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ किसने कराया था? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था, और इसका नाम भी इन्होंने ही तजवीज़ किया है। बात करें इसे किसने मुरतब किया था, तो याद रखिएगा, मसनवी कदम राव पदम राव को जमील जालिबी ने मुरतब किया है। याद रखेंगे दोस्तों, मसनवी कदम राव पदम राव को जमील जालिबी ने मुरतब किया। 1929 से 2019 वाली ने मसनवी कदम राव पदम राव को जो है मुरतब करके 1973 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये किया है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मसनवी कदम राव पदम राव का दूसरा एडिशन भी आप नोट कर सकते हैं। 1979 ईस्वी में इसका दूसरा एडिशन हुआ है। तो पहली एडिशन इसकी 1973 ईस्वी में किसने किया? तो मसनवी कदम राव पदम राव को जमील जालिबी ने मुरतब करके 1973 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये किया था, और दूसरा एडिशन इसका 1979 ईस्वी में हुआ है। और जमील जालिबी ने ही मसनवी कदम राव पदम राव का इंतसाब बबाए उर्दू के नाम करते हुए फ़ारसी का मशहूर मक़ूला का इस्तेमाल किया है, जो ये है हक़ बहक़दार सैयद। हक़ बहक़दार सैयद का इन्होंने इस्तेमाल किया। ये फ़ारसी का मशहूर मक़ूला है। जमील जालिबी ने मसनवी कदम राव पदम राव का इंतसाब किया है, डेडिकेट किया है, और बबाए उर्दू के नाम इन्होंने जो है डेडिकेट किया है, और फ़ारसी का मशहूर मक़ूला इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है हक़ बहक़दार सैयद। बात करें मसनवी कदम राव पदम राव की अशार की, तो मसनवी कदम राव पदम राव के अशार जो है 1032 हैं, और 1033वां अशार जो है नामुकम्मल है। मसनवी कदम राव पदम राव का नुस्खा किसके पास था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे उमर याफ़ई के पास। मसनवी कदम राव पदम राव का नुस्खा जो है वो उमर याफ़ई के पास था। याद रखेंगे दोस्तों, उमर याफ़ई के पास जो है मसनवी कदम राव पदम राव का नुस्खा था। मसनवी कदम राव पदम राव की ज़बान जो है काफ़ी मुश्किल है, और इसमें गुजरी और उर्दू का अक्स नज़र आता है। याद रखिएगा, गुजरी उर्दू का अक्स नज़र आता है। मसनवी कदम राव पदम राव से कहीं पूछ लिया जाए कि किस मसनवी में जो है गुजरी उर्दू का अक्स नज़र आता है, तो आप बता दीजिएगा मसनवी कदम राव पदम राव में। मसनवी कदम राव पदम राव में हिंदी और मकामी अल्फाज की बहुतात है। मसनवी कदम राव
کے کردار جو ہیں بہت ہی مشہور ہیں، اکثر جو ہے ان کے کردار سے بھی سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ کدم راؤ کا آپ اسی مثنوی کے ہی موضوع کا ہی نام ہے کدم راؤ، جو ہیرا نگر کا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے وہ کہاں کا ہے، تو آپ کو آپشن میں دے دیا جائے گا، تو ہیرا نگر کا یہ راجہ ہوتا ہے۔ اور پدم راؤ کے بارے میں بات کریں تو پدم راؤ یہ کدم راؤ کا ہی وزیر ہوتا ہے، جس کے سر پہ دم ہوتا ہے، اور اکھر ناتھ کیا ہے تو یہ جھگی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دھنور بید، امر بید کا ذکر جو ہے مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں ہی مل جاتا ہے، اور جس کی مدد سے جو ہے راجہ کی روح طوطے میں اکھر ناتھ منتقل کر دیتا ہے، دھنور بید اور امر بید کی مدد سے۔ چلیے جی، اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ بستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ میر تقی میر، سراج اورنگ آبادی، ولی یا پھر میر اثر؟ جب تک بات کر لیتے ہیں میر اور ولی کے بارے میں، یہ دونوں داخلی نصاب ہیں، اور پھر بات کریں گے سراج اورنگ آبادی کے بارے میں، کیونکہ ان سے بھی جو ہے اور سوالات بن جاتے ہیں، اکثر جو ہے زمرے میں کبھی کبھی آ جاتا ہے ان کے پیدائش، اور ان سے تو نہیں آتا ہے میر اثر، تو ابھی فی الحال جو ہے میر تقی میر، سراج اورنگ آبادی اور ولی کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں بات کریں دوستو، تو میر تقی میر کی پیدائش یاد رکھیے گا 1720 عیسوی کو آگرے میں ہوئی ہے۔ کہیں کہیں جو ہے 22 بھی آتا ہے، تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا، 1722، 20 سے 22 آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرے میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ بات کریں سراج اورنگ آبادی کی، تو ان کی پیدائش 1711 عیسوی کو یہ اورنگ آباد میں، اور وفات 1763 عیسوی کو اورنگ آبادی میں ہوئی ہے۔ ولی دکنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے 1668 عیسوی کو یہ اورنگ آباد میں، اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی سراج اورنگ آبادی۔ بستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ بستان خیال جو ہے آپ سے داستان نہیں پوچھا جا رہا ہے، بستان خیال یہ پوچھا جا رہا ہے کس کی مثنوی ہے، تو یاد رکھیے گا بستان خیال سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے، اور وہ جو داستان ہے بستان خیال UGC نیٹ کے نصاب میں شامل، جو میر محمد تقی خیال کا ہے۔ اب سراج اورنگ آبادی کے ان کے بارے میں کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ یہاں آپ PPT میں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے شیرگوئی میں سراج اورنگ آبادی نے ولی دکنی سے استفادہ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کے ہم عصر شاعروں میں شاہ حاتم، مضمون، شاکر ناجی، یکرنگ فغاں، میر تقی میر وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ کلیات سراج کو عبد القادر سروری نے پہلی بار 1949 عیسوی میں حیدرآباد سے شائع کیا۔ سراج اورنگ آبادی کلیات میں کل 11 مثنویاں شامل ہیں۔ بستان خیال یہ سراج اورنگ آبادی کا مشہور مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی بستان خیال سراج اورنگ آبادی کی آپ بیتی بھی ہے۔ بستان خیال میں عاشق اور معشوق دونوں مرد کی شکل میں ہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس مثنوی میں عاشق اور معشوق دونوں مرد کی شکل میں ہیں، تو بستان خیال سراج اورنگ آبادی کی۔ سراج اورنگ آبادی نے مثنوی بستان خیال کو 2 دن میں مکمل کیا تھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور سراج اورنگ آبادی کی مثنویوں میں مثنوی سوز و گداز، مثنوی نالہ ہجر، مثنوی نامہ عشق، مثنوی مناجات، مثنوی احوال فراق، مثنوی مطلب دل، مثنوی خط زندگی، اور مثنوی حمد باری تعالی۔ چلیے جی، بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ موازنہ انیس و دبیر کا مصنف ان میں سے کون ہے؟ موازنہ انیس و دبیر کا مصنف کون ہے؟ 2023 میں جو امتحان ہوا تھا دسمبر میں، اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، ایسے ہی پوچھا گیا تھا ڈائریکٹ، موازنہ انیس و دبیر کا مصنف کون ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم بھی پوچھ لیا جائے جی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا علامہ شبلی نعمانی۔ موازنہ انیس و دبیر یہ شبلی نعمانی کی جو ہے مشہور کتاب ہے، جسے شبلی نے 1907 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ موازنہ انیس و دبیر کے ذریعے شبلی نے اردو ادب میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے اردو ادب میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی،
تو موازنہ انیس و ضبیر کے ذریعے شبلی نے تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی تھی۔ بات کریں شبلی کے بارے میں تو شبلی کی پیدائش جو ہے 1857 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے تو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ ہی میں ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی کچھ مشہور تصانیف ہیں جن سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستوں۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1857 عیسوی میں نے لکھا تھا، کہا جاتا ہے کہ شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ المامون 1887، سیرت النعمان 1891 جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ داخل نصاب ان کا سفر نامہ روم و مصر و شام 1894، الفاروق جو ہے یہ ایک سوانح عمری کتاب ہے اور یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے، یہ داخل نصاب بھی ہے، حضرت عمر کی سوانح عمری ہے یہ۔ اور الغزالی الکلام سوانح مولانا روم، شعر العجم یہ بھی پوچھا جاتا ہے، 1918 سے منظر عام پر جو 5 جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ سیرت النبی، مقالات شبلی جو 8 جلدوں میں ہے، مکاتب شبلی 2 جلدوں میں ہے جسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے مکاتب شبلی کو۔ اس کے علاوہ خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کیا۔ خطوط شبلی بنا مزاد کو سید محمد حسنین نے کیا ہے مرتب۔ باقیات شبلی یہ 7 جلدوں میں ہے، اسے مشتاق حسین نے مرتب کیا ہے۔ یادگار شبلی شیخ محمد اکرام کی تصنیف ہے، یاد رکھیے گا شبلی کے زندگی پر ہے شیخ محمد اکرام کی، یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ حیات شبلی سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ بستان خیال، داستان امیر حمزہ، آرائش محفل یا پھر الف لیلا؟ جی تو سوال نمبر 26 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی بستان خیال۔ بات کریں بستان خیال کی تو محمد تقی خیال نے اسے محمد شاہ بادشاہ کے حکومت میں لکھا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام کیا ہے تو میر تقی الجعفری الحسینی، اور تخلص کیا کرتے تھے تو خیال کرتے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے تو یہ گجرات کے رہنے والے تھے۔ ان کے استاد کا کیا نام تھا تو محمد افضل ثابت عالمگیری تھا۔ بستان خیال کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ اردو میں بات کریں تو 9 جلدوں پر ہے، اور یہ فارسی میں 15 جلدوں پر مشتمل ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے بستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ بستان خیال کا پہلی جلد کا نام پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا مہدی نامہ۔ مہدی نامہ جو ہے بستان خیال کے پہلی جلد کا نام ہے، اور اصل قصہ جو ہے حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے۔ بات کریں اردو میں جو ہے کس نے اسے جو ہے ترجمہ کیا تھا تو پہلا ترجمہ جو ہے بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ عالم علی نے کیا تھا، یاد رکھیے گا ضبط الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں۔ چلیے جی، اس میں جو ہے طلسمات کا ذکر آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا 5 اس میں ٹوٹل طلسمات ہیں۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، اور طلسم حیرت قدا آصفی، اور طلسم اشراق۔ تو طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کر جاتا ہے، اور طلسم حیرت قدا آصفی اور طلسم اشراق کو جو ہے خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ اس میں خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ کون سا ہے؟ کتے، چارپائی، مچھر یا پھر جوتا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مچھر۔ خواجہ حسن نظامی کا یہ انشائیہ ہے۔ کتے جو ہے پطرس بخاری کا ہے، چارپائی رشید احمد صدیقی کا ہے، اور جوتا کن کا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ بات کریں خواجہ حسن نظامی کے کچھ مشہور انشائیوں کے جن سے اکثر زمرے میں سوالات بن جاتے ہیں، آج کل زیادہ تر زمرے میں ہی آتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں خواجہ حسن نظامی کے مشہور انشائیے، جیسے کہ جھنگور کا جنازہ بہت ہی مشہور ہے، مچھر، مٹی کا تیل بھی بہت مشہور ان کا جو ہے انشائیہ ہے، بیگمات کے آنسو، پسینہ اور فٹ بال، پیاری ڈکار، روٹی، عجیب و غریب ان کے جو ہے انشائیے کے نام ہوتے ہیں، ماڈرن معشوق، الو، دیا سلائی، مجھے میرے دوست سے بچاؤ، گلاب تمہارا کے کر میں ہمارا، عمل بانو، حضرت کن اور ہچکی۔ یہ یاد رکھیے گا خواجہ حسن نظامی کو بسیار نویسی میں ید طولہ حاصل ہے۔ بہت دفعہ یہ پوچھا جا چکا ہے کہ کسے بسیار نویسی میں ید طولہ حاصل ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا دوستو خواجہ حسن نظامی کو بسیار نویسی میں ید طولہ حاصل ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام قاسم علی ہے، اور پیدائش ان کی 1873 عیسوی کو یہ دہلی میں، اور وفات 1955 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی۔ اچھا، انہوں نے شدی تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی، تو یہ بھی یاد رکھیے گا
ये भी पूछा जाता है। किसने शुद्धी तहरीक के ख़िलाफ़ जो है मुखालिफत की थी? तो याद रखिएगा ख्वाजा हसन नज़ामी साहब ने ही शुद्धी तहरीक की जो है खुलकर मुखालिफत की थी। 1946 ईस्वी में ख्वाजा हसन नज़ामी को शमसुल उलमा का खिताब भी मिला था और ख्वाजा हसन नज़ामी ने गरीबों के लिए अखबार निकाला और रिसाला मुनादी भी उन्होंने जारी किया था। गरीबों के लिए इन्होंने अखबार निकाला था और रिसाला मुनादी इन्होंने ही जारी किया था। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। नावल आग का दरिया सबसे पहले कब शाया हुआ? 1959, 1969, 1979 या फिर 1949? जी, तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी 1959। आपको मालूम है कि किन का नावल है? जी, तो याद रखिए कुर्रतुल ऐन हैदर का ये मशहूर नावल है जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। और कल हम लोगों ने बात किया था कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने इस नावल का आगाज़ किसकी नज़्म से किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। T.S. एलियट के नज़्म से जो है कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया का आगाज़ किया है। और नावल आग का दरिया में कुर्रतुल ऐन हैदर ने शऊर की रो की तकनीक भी इस्तेमाल की, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। हमने आफ़ताब का तुलू व गुरूब देखा है, शफ़क़ की सुर्खी देखी है, खुशनुमा और खुशबूदार फूल देखे हैं, खुशनवा चिड़िया देखी हैं, नगमा खान नदियाँ देखी हैं, नाचते हुए अबशार देखे हैं। उसकी बदौलत नफ्स की तहज़ीब होती है, यह उसका मकसद औला है। मज़कूरा इबारत किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, चौधरी फ़ज़ल हक़, अली सरदार जाफ़री या फिर मेहदी अफ़ादी? जी, तो सवाल नंबर 29 का सही जवाब पहला होगा, यानी मुंशी प्रेमचंद। बात करें मुंशी प्रेमचंद की तो असल नाम इनका धनपत राय था, याद रखिएगा, धनपत राय इनका असल नाम था। और चचा का दिया हुआ जो है इनको नाम बहुत पसंद था, तो वो नवाब राय था, याद रखिएगा। चचा का दिया हुआ नाम जो है नवाब राय था, बहुत इनको पसंद था। इनके पैदाइश जो है 1880 ईस्वी को ये बनारस के लम्ही गांव में, और वफ़ात 1936 ईस्वी को बनारस ही में हुई है। इनके वालिद मुंशी अजायब लाल थे जो डाकखाना में क्लर्क थे, और वालदा का नाम जो है आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद ने महानामा माधुरी और मर्यादा के ये एडिटर भी रहे हैं, याद रखिएगा। माधुरी और मर्यादा के ये एडिटर भी रहे हैं, जो महानामा था माधुरी और मर्यादा। इन्होंने जो है एक रिसाला जारी किया था, आपको मालूम है वो कौन सा रिसाला होगा? जी, तो याद रखेंगे हंस रिसाला। हंस जो है इन्होंने जारी किया था, कहाँ से किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा लखनऊ से ही किया था इन्होंने 1930 ईस्वी में। और जागरण अखबार जो है 1931 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। जागरण अखबार याद रखिएगा, जागरण अखबार और रिसाला हंस जो है इन्होंने जारी किया था। इसके अलावा जो है तरक्की पसंद मुसन्निफिन के पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है 1936 ईस्वी में इन्होंने ही सदारत दी थी, खुतबा में जो है, याद रखिएगा। और मुंशी प्रेमचंद नाम से जो है 1910 ईस्वी में इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी शाया हुई है, 1910 ईस्वी में शाया हुई है बड़े घर की बेटी, याद रखिएगा। इनके तसानीफ़ के बारे में बात करें तो असरार माबिद आपको मालूम होगा, ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है जो आवाज़ खलक में 1903 ईस्वी में शाया हुआ था, और ये नामुकम्मल नावल है इनका, असरार माबिद पूछा जाता है। और असरार माबिद का हिंदी नाम देवस्थान रईसा है। देवस्थान जो है रईसा, इसका हिंदी नाम है असरार माबिद का। इनका जो है दूसरा नावल हम खुरमा व हम सवाब 1905 ईस्वी में जो है शाया हुआ है, और हम खुरमा व हम सवाब जो है हिंदी में प्रेमा कृष्णा के नाम से शाया हुआ। रूठी रानी, जलवे आसार, बाज़ार हुस्न, गोशे आफ़ियत, चौगाने हस्ती, पर्दाए मजाज, निर्मला, बेवा और गबन, और इसके अलावा मैदान अमल, उसके अलावा गोदान जो 1936 ईस्वी में शाया हुआ है हिंदी में, 1937 ईस्वी में जामिया से शाया हुआ है उर्दू में। इसके अलावा जो है इनका नामुकम्मल नावल एक मंगल सूत्र भी है, जो कहा जाता है कि आखिरी नावल है। वैसे तो आखिरी नावल गोदान है, लेकिन जो है नामुकम्मल का अगर बारे में जिक्र है तो मंगल सूत्र ही आता है। आप देख लीजिएगा, जो है ज़ुमरे में अगर हो मंगल सूत्र तो पहले इसे ही प्रेफर कीजिएगा, ऑप्शन को। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। नौफिल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में है? फसनेजा, बागो बहार, सबरस या फिर क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर? जी दोस्तों, सवाल नंबर 30 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बागो बहार। नौफिल बादशाह का जिक्र दास्तान बागो बहार में आया है। आपको मालूम होगा बागो बहार किसकी तख्लीक़ है? जी, तो याद रखिएगा मीर अमन की तख्लीक़ है, इन्होंने 1802 ईस्वी में लिखा था, और ये
1804 ईस्वी में शाया हुई है। इसके अलावा जो है गंज खूबी, ये भी मीर अमन की बहुत ही मशहूर किताब है, ये भी पूछा जाता है। और गंज खूबी जो है ये वाइज़ हुसैन काशफी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसिनी का तर्जमा है। लेकिन मैं पिछले क्लास में जो है कल वाली क्लास में बताया था कि ये यूजीसी के मुताबिक जो ये अनवार सुहेली का तर्जमा है गंज खूबी, तो इसे भी आप जो है जहन में रखिएगा। और बागो बहार जो है ये मीर अमन की तबाज़ात नहीं है, ये भी बताया था मैंने कल। और ये जो है किसकी है, तो मीर मोहम्मद हुसैन आता खान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा से ये माखूज़ है। 9 तर्ज़ मुरस्सा क्या है, तो ये फ़ारसी क़िस्से चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा है। किसकी है 9 तर्ज़ मुरस्सा, तो आता हुसैन खान तहसीन की है। बात करें बागो बहार के बारे में, तो बागो बहार में जो है दिल्ली की माशरत पेश की गई है और फसाने अजायब में जो है लखनऊ की माशरत पेश की गई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं। मीर अमन की पैदाइश देख लीजिएगा। मीर अमन की पैदाइश जो है 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1808 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। रुकनुद्दीन खुर्शा किस नावल का किरदार है, फसन आज़ाद, आग कदरिया, फिरदौसी पर या फिर इब्नुल वक्त। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा हमारा फिरदौसी बरी। रुकनुद्दीन खुर्शा ये नावल फिरदौसी बरी का किरदार है। नावल फिरदौसी बरी किनका नावल है, तो अब्दुल हलीम शरर का नावल है। कब मंजर आम पर आया, तो 1899 ईस्वी मंजर आम पर आया। इसमें कितने अबवाब हैं, तो टोटल 9 अबवाब हैं, याद रखिएगा, कल ही मैंने जिक्र किया था ये सभी। पहला है परियों का गोल, और ज़्यादातर पहला ही पूछा जाता है, और 8वां है इंतकाम। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान करना जो हकीकी ना हो लेकिन ज़ाहिरी तौर पर पसंदीदा और नादिर हो, वो क्या कहलाती है, तजाहुल अरफाना, तजनीज़, हुस्न तालील या फिर मुरज्जस। जी, तो सवाल नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा हुस्न तालील। हुस्न तालील के लफ्ज़ी माने ही होते हैं वजह बयान करने के। इस सनत में हकीकी वजह बयान ना करके ज़ाहिरी और पसंदीदा इल्लत को बयान किया जाता है। मसलन प्यासी जो थी सुबह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुर्रात की। तो प्यासी थी इसीलिए जो है सर पटकती थी साहिल पे, तो इसमें वजह बयान हो गया इस शेर में। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हुस्न तालील आ रहा है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। फ़िदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, जो ये नहीं तो फ़कत हड्डियों का ढेर है वो। इस शेर के खालिक कौन है, मीर, चकबस, नज़ीर या फिर हाली। बात कर लेते हैं जब तक मीर, चकबस, नज़ीर और हाली के बारे में। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को आगरा में हुई है और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। चकबस्त की पैदाइश कब हुई है दोस्तों, तो याद रखेंगे चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को फैज़ाबाद में और वफ़ात 1926 ईस्वी को रायबरेली स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से हुई। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई, तो 1740 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात 1830 ईस्वी को हुई है। हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपती में हुई है। जी, तो सवाल नंबर 33 का सही जवाब हमारा हो जाएगा दोस्तों बिरज नारायण चकबस्त। बिरज नारायण चकबस्त के कुछ मशहूर शेरी मजमूए हैं जिनसे अक्सर सवाल बन जाते हैं, जैसे कि सुबह वतन आपको मालूम होगा जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और सुबह वतन में 9 मरसिए शामिल हैं। इसके अलावा जो है जलवे सुबह दूसरा इनका शेरी मजमूआ, तीसरा इनका अगले लो। इनके ड्रामे के बारे में बात करें तो राज दुलारी और कमला। इनके मशहूर नज़मों में रामायण का एक सीन जो दाखिल नसाब है, हुब्बे कौमी बहुत ही मशहूर है। हुब्बे कौमी जो है 1894 ईस्वी में शाया हुई है, याद रखिएगा हुब्बे कौमी 1894 ईस्वी में शाया हुई है। इसके अलावा जो है इनके मशहूर नज़में मुरक्का इबरत, नालाए दर्द, फूल माला, फरियाद कौम, आवाज़ कौम, कौमी मुसद्दस, कृष्ण कन्हैया, आब अंगूर, बरक़ी इसला, लॉर्ड कर्जन से झपट, खाके हिंद भी दाखिल नसाब है, कौम के सुरमाओं की औलाद, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, बरसात और हुब्बे वतन। और इन्होंने जो है बिरज नारायण चकबस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद जारी किया था, ये भी याद रखिएगा 1918 ईस्वी में। माहनामा सुबह उम्मीद 1918 ईस्वी में शाया किया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। तबक़ातुश्शुअरा इनमें से किनका तज़किरा है, मीर हसन, शेफ्ता, मुज़फ़्फ़ी या फिर क़ुदरतुल्लाह शौक़। जी, तो सवाल नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा क़ुदरतुल्लाह शौक़। तबक़ातुश्शुअरा क़ुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 35 की तरफ। फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये किसका कसीदा है, ज़ौक़, सौदा, गालिब या फिर मोहसिन।
تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مرزا محمد رفیع سودا 1712 سے 1781 والے کا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قصیدہ نواب عماد الملک کی مدح میں مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا تھا۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، کس کی مدح میں لکھا تھا انہوں نے؟ تو نواب عماد الملک کی مدح میں۔ آپ لوگ سبھی لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھیں نواب عماد الملک، تبھی جا کے یاد رہے گا، لکھیں گے تبھی ذہن میں رہے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ کرداروں کو صحیح افسانوں سے جوڑ دیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، آج کل جو ہے نئے پیٹرن پہ ایسے ہی سوال بنتے ہیں جی۔ تو سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا جو ہے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، یہ ہمارا چوتھا ہو گیا۔ عبد الرحیم سنڈو یہ کس افسانے کا کردار ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا عبد الرحیم سنڈو جو ہے یہ باپو گوپی ناتھ کا کردار ہے۔ یاد رکھیے گا باپو گوپی ناتھ جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ جمیل کے بارے میں بات کریں تو جمیل جو ہے شادی کا کردار ہے، اور شادی جو ہے کن کا ہے؟ تو یہ بھی سعادت حسن منٹو کا ہی افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں راحت کا، تو راحت جو ہے یہ جنازے کا کردار ہے، اور جنازے بھی سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ خورشید عالم یہ نظارہ درمیاں ہے کہ کردار ہے، اور نظارہ درمیاں ہے قرۃ العین حیدر کا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغن الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر تردد کو تو یہاں ہے۔ اس شعر میں مستغن الاحوال کے کیا معنی ہیں؟ تو سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی دینوی تفکرات سے بے نیاز ہونا۔ چلیے جی سوال نمبر 38 دیکھیے گا آپ۔ ذیل میں دو زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے درست ہیں اور دو نادرست۔ جی تو سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بی اور ڈی۔ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ یہ کن کا ہے؟ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے نغمہ جائے سریر۔ جی تو یاد رکھیے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق کا داخل نصاب قصیدہ ہے، 1789 سے 1854 والے کا یہ داخل نصاب قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہیں میرے آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر، یہ قصیدہ بھی شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے۔ اثر سے یاد بہار کی لہلہانے میں، زمیں پہ ہمسر سنبل ہے موج نقش حسیر۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف۔ نہ کہیں عیش تمہارا بھی منغز ہو جائے دوستو، درد کو محفل میں نہ تم یاد کرو۔ ممکن ہے کہ خواجہ میر درد نے فارسی شعر سے یہ مضمون اخذ کیا ہو، لیکن یقیناً ان کا شعر فارسی شعر سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اول تو فارسی مطلع کے مضمون کو اپنے مقطع میں لانا، جس میں خود درد کا لفظ ہی شاعر کے دعوے پر ذیل کا حکم رکھتا ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ہے اور یہ کن کی ہے؟ جی تو سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین علی 1837 سے 1914 والے۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجینیشن کہتے ہیں۔ یہ قدرت جس قدر شاعری میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اسی قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے اور یہ رائے کس کی ہے؟ جی تو سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی الطاف حسین علی مقدمہ شعر و شاعری 1893۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔